बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। आप समाअत फरमा रहे हैं कुरान सरचश्मा हिदायत कैसे है। तो हमने एक सवाल जो है उसको पेंडिंग किया था। सवाल ये है कि कुरान में हिदायत सब के लिए है, लेकिन उस हिदायत से मुस्तफ़ीद वो होंगे जो मुत्तकीन लोग हैं। तो सबसे पहले मैं मौलाना मुज़म्मिल हुसैन साहिब आपकी जानिब बढ़ता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ आप बताएं कि ये मुत्तकीन लोग हैं कौन, और अहले तक़वा जिनको कहा जाता है ये लोग कौन हैं, इसकी इनिशियल स्टेज क्या है और किस तरह तक़वे का मकाम बढ़ेगा और बंदा कुरान से हिदायत जो है वो हासिल कर सकता है। जी मुफ्ती साहब, माशाल्लाह आपका दूसरा सवाल भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अहम है। अहल तक़वा मुत्तकीन कौन से लोग हैं। सबसे पहले लफ्ज़ तक़वा जो है इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला से डरना, और इसके बारे में मुफ़स्सिरीन किराम ने मुख्तलिफ़ अक़वाल नकल किए हैं। मिसाल के तौर पे फरमाया कि मुत्तकीन से मुराद, जहाँ पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, तो बड़ी प्यारी बहस की मुफ़स्सिरीन किराम ने मुख्तलिफ़ अक़वाल फरमाया। मुत्तकीन से मुराद एक कौल ये है कि वो लोग जो अहले ईमान हैं, जो कलमा पढ़कर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता हो जाते हैं। फरमाया कि मुत्तकीन वो हैं। एक कौल ये नकल किया गया कि मुत्तकीन से मुराद कहा वो लोग हैं कि जो शिरक से बचने वाले हैं, यानी कलमा भी पढ़ते हैं और उसके साथ साथ शिरक से भी बचते हैं। और इसी तरह दुर्र तफसीर दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक कौल ये भी नकल किया। फरमाया कि मुत्तकीन से मुराद वो लोग हैं जो कलमा पढ़ने के बाद शिरक से बचते हैं और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी और इताअत में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो फरमाया कि ये लोग जो है मुत्तकीन हैं। अब मुत्तकीन जो हैं वो किस तरह कुरान से हिदायत हासिल करते हैं, किस तरह उनके लिए कुरान जो है वो सरचश्मा हिदायत है कि मुत्तकीन जो हैं अल्लाह ताला और उसके रसूल की फरमा बरदारी करते हैं, हमेशा जो है वो नेक काम बजा लाते हैं, हमेशा जो है वो बुराइयों से महफूज रहते हैं। कोई किसी किस्म की बुराई, कोई किसी किस्म का जो ज़ाहरी तौर पर दुनियावी जो नक्स है वो उनके अंदर मौजूद नहीं होता। हमेशा जो है वो अहकाम इलाहिया की पाबंदी करते हैं, हमेशा कुरान में बयान करदा अहकाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करते हैं और हमेशा सच बोलते हैं, जिनकी सिफ़ात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बयान फरमाई हैं। तो ये मुत्तकीन हैं जो कुरान पाक से हमेशा हिदायत हासिल करते हैं। कुरान पाक इनके लिए सरचश्मा हिदायत है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की, और इसी पहले पेज पर ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकीन की फरमाया सिफ़ात में से एक सिफ़त ये है कि युमिनूना बिल गैब, वो गैब पर ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब और वयुकीमून सलाता, फरमाया नमाज कायम करते हैं। यानी मुत्तकीन की सिफ़ात वो अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी में किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो फरमाया कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। उनको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यानी हमें जो अता फरमाया है, जो फरमा दिया है, वो उस पर मिन्नो अन और सर तस्लीम खम करते हुए उस पर ईमान रखते हैं, नमाज अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। और फरमाया कि उनकी सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी है कि फरमाया जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने अता फरमाया है या इससे पहले अम्बिया कराम को जो हमने कुरान इससे पहले अम्बिया कराम को जो हमने कुतुब नाज़िल अता फरमाई थी उनको भी मानते हैं। तो फरमाया ये मुत्तकीन की सिफ़ात हैं और इस तरह वो कुरान से हिदायत हासिल करते हैं कि वो हमेशा हक़ के रास्ते पर चलते हैं, हक़ पर ही हमेशा बिल्कुल इसी तरह ही है। जो तकवा वाले हैं वो कुरान जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो कहते हैं समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हमने इताअत की। और जो नाफरमान हैं वो कुरान सुनकर नाफरमानी करते हैं। और मुत्तकीन के हवाले से मुफ्ती उबैद साहिब की जानिब बढ़ेंगे कि आप भी यकीनन अपने ख़यालात का इजहार फरमाएंगे। कुरान को अगर देखा जाए तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के बंदे वो हैं जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती है तो उनके ईमान में इजाफ़ा हो जाता है, उनके ऊपर एक खशियत तारी होती है, उनके दिल डर जाते हैं।
تو اہل تقوی وہی لوگ ہیں قرآن سن کر جن کی کیفیت بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ تقوی کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو بندہ حرام کو چھوڑ دے اور حلال کو اپنائے وہ متقی ہوتا ہے، اور جو بندہ مشتبہات سے بچتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ میں مفتی عبید الرحمن صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، قرآن سراپا ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے صرف متقین لوگ ہی مستفید ہوں گے۔ تو یہ متقین لوگ کون ہیں اور کس طرح اہل تقوی میں اپنا شمار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بے شک قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب ہدایت والی ہے متقین کے لیے۔ اب یہاں پر جو متقین کی قید لگائی گئی کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی کہ ہدایت تو سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اصل کما حقہ اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے اور جنت کا راستہ دیکھ کر اس راستے کی طرف سے جنت میں داخل ہو جانا ہے، یہ متقین لوگوں کا شیوا ہے۔ اب متقین لوگوں کی صفات ویسے تو سورہ بقرہ میں ہی بیان کر دی گئی کہ 5 صفات ہیں ان کی، وہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جو آپ سے پہلوں پر ہم نے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو پتہ چلا اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل، ان دونوں کے مجموعے کا نام یہ تقوی ہے۔ اگرچہ بعض نے اس میں ایمان کو الگ شمار کیا اور تقوی کو عمل صالح کا نام دیا کہ ایمان جو ہے یہ اعتقاد کا نام ہے، عقیدے اور نظریے اور فکر اور سوچ کا نام ہے، اپنی سوچ اور فکر کو پاکیزہ رکھنے کا نام جو ہے یہ ایمان ہے، اور تقوی جو ہے یہ عمل صالح کا نام ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ چونکہ متقی شخص تقوی، پرہیزگاری اور گناہوں سے بچے رہنا اور نیکیوں کی فکر میں رہنا، یہ تقوی کا سادہ سا مفہوم نکلتا ہے۔ اب ایسا شخص کہ جس کو یہ جستجو ہو کہ میں نے برائیوں سے بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اور نیکیوں کی طرف میں نے اپنی طبیعت کو مائل رکھنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، ایسا شخص پھر قرآن سے متلاشی رہتا ہے کہ قرآن میں کون سی بات ہے کہ جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، کون سی بات ہے جس سے مجھے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آیات اوامر کون سی ہیں اور آیات نواہی کون سی ہیں، کن کن باتوں کا میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے۔ جب اس سوچ کے ساتھ بندہ قرآن کو دیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، پھر یہ قرآن اپنی اس صداقت کو ظاہر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ھدی للمتقین، چونکہ دل میں تقوی موجود ہے اور یہ فکر اور یہ جستجو اور یہ لگن اور یہ جذبہ موجود ہے کہ میں نے ہدایت حاصل کرنی ہے اور میں نے گناہوں سے بچنا ہے اور نیکی کے کام کرنے ہیں، اب تو قرآن کو پڑھتا چلا جا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو کوشش کر ہم ہدایت کے راستے تیرے لیے کھولتے چلے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح ہی ہے، یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تقوی جو ہے وہ کسی مخصوص لباس کو اپنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ دل کی کیفیت ہے جو انسان کو اچھے اور برے میں تمیز سکھاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے، تو آپ نے یہی فرمایا ما حاق فی نفسک، جو دل میں کھٹکتا ہے وہ گناہ ہے، اور وہ بندہ جس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے وہ تقوی سے دور ہے، اور وہ بندہ جس کے دل کے اندر ایک کھٹکا پیدا ہوتا ہے، اس کا دل اسے کہتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے وہ تقوی والا ہے۔ اور جو بندہ حلال پر ہی اکتفا کرے وہ بھی تقوی والا ہے۔ اور قرآن سر چشمہ ہدایت ہے، لیکن کب ہدایت ملے گی؟ جب انسان کا دل پاک ہوگا۔ سب سے ضروری کام ہے دل پاک ہونا۔ میں مفتی عبید صاحب آپ ہی کی جانب آتا ہوں دوبارہ، اور سوال یہ ہے، قرآن سر چشمہ ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، ہدایت قرآن سے ملتی ہے، کیا قرآن کی ہدایت کی کوئی حد ہے یا قرآن کی ہدایت لامحدود ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ، کیا کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے اس مسئلے کا حل قرآن میں نہیں، یا مجھے اس مسئلے کا حل قرآن میں نہیں مل رہا، کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میرے سوال کا جواب نہیں دیتا؟ جی، قرآن مجید جو ہے یہ کسی مخصوص فرد کے ساتھ نہیں ہے، یا اس کا تعلق مخصوص قوم کے ساتھ، مخصوص علاقے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید یہ مرکز رشد و ہدایت والی جو کتاب ہے تو یہ عالمین کے لیے ہے۔
یہ تمام جہان والوں کے لیے ہے، یہ ایک عالمگیر کتاب ہے، اور اس کا تعلق کسی خاص فرد یا کسی خاص شعبے سے وابستہ فرد کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے، اس سے ہدایت جو ملے گی، ہدایت جو حاصل ہونی ہے، تو اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میرے مسئلے کا حل نہیں ملا، کیونکہ قرآن مجید سے ہی ہم نے مسائل کا حل نکالنا ہے، اور ہمارے لیے سب سے پہلا جو ماخذ ہے وہ یہ قرآن پاک ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے، یعنی کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف جو یہ فرما گئے کہ اگر ہمارے اونٹ کی رسی بھی گبے تو ہم اس کو بھی قرآن میں تلاش کریں، تو یہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے، اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا زاویہ نظر ہے۔ ہماری سوچ میں فرق آ سکتا ہے، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن مجید میں ہدایت اس قدر جامعیت کے ساتھ موجود ہے کہ اس میں سے ہم حاصل سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی پہنچ کے ساتھ، اپنی جو ہے وہ نظر کے ساتھ۔ تو ہماری نظر محدود ہو سکتی ہے، لیکن اس قرآن کی ہدایت محدود نہیں ہے، اس کی ہدایت لامحدود ہے، اور اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے آپ یہ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں مل سکتا، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے اس سے ہر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہی قرآن کی ہدایت لامحدود ہے، تو یہی سوال مولانا مزمل حسین صاحب کی جانب لے کے چلیں گے۔ قرآن کی ہدایت لامحدود ہے، سوال یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے مجھے قرآن سے یہ مسئلہ نہیں مل رہا، تو ہم کس طرح اس کا مسئلہ ڈھونڈ کے دیں گے یا اس کو سمجھائیں گے کہ بھئی جا کے علم حاصل کریں، سیکھیں، مختلف فنون سیکھیں، مختلف علوم کا مطالعہ کریں، پھر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اس کا حل قرآن سے نکلے گا، یا ہم اس کی بات مان لیں کہ واقعی جناب آپ کا مسئلہ جو ہے وہ یہاں موجود نہیں۔ آپ ہمارے ناظرین تک یہ پیغام پہنچائیں کہ قرآن کی ہدایت لامحدود ہے، اور جسے قرآن پڑھ کر مسئلہ نہیں ملتا تو وہ کس طرح اس مسئلے کو ڈھونڈ سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب، قرآن پاک سرچشمہ ہدایت ہے اور لامحدود ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ ایک ایسی، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے قرآن پاک کو بھی آخری آسمانی کتاب بنا کر قیامت تک کے لیے سرچشمہ ہدایت اور سرچشمہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمائے قرآن جو ہے وہ ہر چیز کو بیان فرماتا ہے، اور اسی طرح فرمایا لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب، فرمایا کوئی بھی خشک و تر شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا بیان قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو انسان کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، انسان کے فہم میں، اس کے ادراک میں غلطی ہو سکتی ہے۔ جب بندہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو قرآن جو ہے، جس طرح پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ قرآن جو ہے وہ ہر شخص کو ہدایت نہیں دیتا، ہر شخص اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا۔ تو اب قرآن میں ہر چیز کا موجود ہے، ہر چیز کا بیان موجود ہے، قرآن میں ہر علم موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اگر کسی کو اس کے ذریعے اپنے مسئلے کا جواب نہیں ملتا، اپنی پریشانی کا حل نہیں ملتا، تو اب یہ اس کے فہم اور اس کے ادراک کی کمی ہے، اس کے سمجھ کی کمی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ یہ ہر چیز کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی غربت کا، اپنی تنگی کا جو ہے اظہار کیا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو، جاؤ اور قرآن پاک پڑھو۔ اب وہ شخص تنگ دست تھا، وہ گیا، تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ پھر اس کی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو وہ آ کر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور آپ دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے جو وظیفہ عطا فرمایا تھا، مجھے جو فرمایا تھا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کہا کہ میں پہلے تنگ دست تھا، اب جب سے آپ کے حکم پر عمل کرتے میں قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے غنی کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ واقعتاً
परेशानियों का हल भी है, ये हमारे मसाइल का हल भी है। लेकिन यहाँ पर मुफ्ती साहब एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि कुरान जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मादी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने का ज़रिया नहीं है। जिस तरह मिसाल के तौर पे कोई शख्स अगर नज़ा का आलम उस पर तारी है तो कहते हैं इसके पास सूरह यासीन पढ़ो, इसकी जान आसानी से निकल जाएगी। इसी तरह कुरान पाक घर में गिलाफ में लपेट कर तो बड़ी अच्छी जगह पर सजा कर रखा होता है, लेकिन जो इसके कुरान पाक के नुज़ूल का मकसद था उसको पूरा करते हुए कभी भी घर में खोल कर किसी ने पढ़ा नहीं। और इसी तरह इसको जनाब कहते हैं कि कुरान पाक पढ़ कर दम करो शिफा मिलती है। हाँ, कुरान पाक पढ़ कर दम करें शिफा मिलती है। ख़त्म में कुरान पाक की आयात तिलावत करें, उससे इसाले सवाब में जो है वो इजाफ़ा होता है। और इसी तरह कुरान पाक अगर नज़ा के आलम में पढ़ कर उसके पास पढ़ा जाए तो जान आसानी से निकलती है। लेकिन कुरान पाक का मकसद ये नहीं था। कुरान पाक का मकसद और कुरान पाक को हमें देने का रब ताला का मकसद ये था कि इसको पढ़कर इससे हिदायत हासिल करें, इसको पढ़कर इससे अपनी ज़िंदगियों को संवारें और इसमें बयान करदा अहकामात पर अमल करें और इसमें बयान करदा नवाही जो हैं उनसे हमेशा के लिए बाज रहें। बेशक इसी तरह ही बिल्कुल जी, कुरान पाक सरचश्मा हिदायत है और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और गुफ्तगू बड़ी शानदार हो रही है, बड़ी जानदार गुफ्तगू हो रही है। कुरान पाक सरचश्मा हिदायत है, इससे मुतालिका और सवालात हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर एक वक्त हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का, तो इस ब्रेक के बाद मिलते हैं।